ہمارے اوپر مالک نصاب ہوتے ہی زکوٰۃ کا حکم لازم قرار دیا گیا۔ جب تم مالک نصاب ہو جاؤ، تمہارے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ اتنا مال جمع ہو جائے جس سے تم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، 1 سال اتنے مال پہ گزر جائے تو 2.5% سال کے بعد زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض قرار دی گئی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس طرح نماز فرض کی گئی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے۔ اب اس زکوٰۃ کو ادائیگی کے لیے مجھے اپنے رسول کی شریعت کا ضابطہ دیکھنا ہوگا۔ وہ کون سا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ نقد روپیہ پیسہ ہے، اور وہ مال تجارت ہے، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہے۔ ان چاروں کیٹیگریز کے اوپر میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب قمری سال جو اسلامی مہینے ہیں، جب دوبارہ یہ پلٹ کر سال آئے گا پھر مجھے دوبارہ بیٹھ کر کیلکولیٹ کرنا ہوگا۔ جس طرح اپنا کھاتا روزانہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا بچا کیا، اب سال کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤ اور تم جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرو، سب جمع کر کے دیکھو کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، تو تمہارے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد شرائط شریعت کے ساتھ زکوٰۃ فرض قرار دی گئی۔ اب اس زکوٰۃ کی ادائیگی پہلی فرصت میں میرے اوپر لازم ہے، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا، میں کئی طرح کے تبصرے کرتا ہوں اور میں اس بات کو ٹال دیتا ہوں، تو پھر قرآن کی آیات سن لیجئے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ محبوب وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، محبوب ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ سونا اور چاندی کل جہنم کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پشتوں کے اوپر اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، تاکہ اس کو پتہ لگے یہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے یہ وبال جاں بن گیا۔ وہ سونا جو آج بڑا پیارا لگتا ہے، وہ نوٹ، وہ درہم، وہ دینار جو بڑے محبوب لگتے ہیں، کل یہ وبال جاں بن جائیں گے صاحب، اور اس وقت کہا جائے گا وہ جو تو جمع کر کے رکھتا تو اس کے عذاب کا مزہ چکھ، اور اس وقت انسان پچھتائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی کیفیت کو ایک اور عنوان پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ کل انسان کا مال ایک گنجے سام کی صورت میں اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور اس کو جب ڈھسے گا تو انسان 70 گز جو ہے وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت بیان کی گئی عذابات کی، یہ اس شخص کے لیے عذاب ہے جس نے زکوٰۃ سے منہ موڑا۔ آج کسی سے کہ وہ کہتا ہے جناب ہم دیتے ہی رہتے ہیں، سارا سال اللہ کو ہی دیتے رہتے، اس طرح کے جملوں کے ساتھ معاذ اللہ زکوٰۃ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے ہمارے اوپر، اس پر اب بیوی نے اپنا حساب خود کرنا ہے، شوہر نے اپنے معاملات کو خود دیکھنا ہے، ماں، بیٹی، بیٹا، ہر شخص اپنا معاملہ خود دیکھے کہ اس کے پاس ذرائع آمدن کیا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اگر اس پر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے تم راہ خدا میں خرچ کر دو، اور تم جو اس کے مصارف ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ شریعت کا اتنا خوبصورت اور اتنا بابرکت عمل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صدقے کو حقیر نہ جانو، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اگر تم راہ خدا میں ایک کھجور بھی صدقہ کر سکو تو فرمایا وہ خرچ کر دو، اس کی قیمت اتنی بڑی ہے اللہ کی نگاہ میں، فرمایا اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ ایک کھجور کا صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔